الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، دس محرم الحرام کا دن بہت اہم دن ہے کہ جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی کہ جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے
اور نہ بعد میں ملے گی، وہ عظیم قربانیاں کہ انہی کا صدقہ ہے کہ آج اسلام کا پرچم لہلہا رہا ہے۔ آج دین اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، ذرا یہ ربائی اگر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تو ذوق دوبالا ہو جائے گا، اور آپ کا بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ذکر ہو جائے گا۔ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دستے در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس ربائی کا ترجمہ بھی سن لیں کہ ہمارے بادشاہ ہمارے سردار امام حسین ہیں، مل کر کہو ذرا سبحان اللہ، اور ہمارے بادشاہ بھی امام حسین ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دین سارے کا سارا امام حسین کے صدقے میں ہمیں ملا، اور دین کی پناہ بھی امام حسین ہے علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ یزید بدبخت کے ہاتھ میں نہیں دیا، آپ نے اپنا مقدس اور پیارا ہاتھ یزید بدبخت کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا سر کٹوا لیا، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، لیکن اپنا ہاتھ یزید بدبخت کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظریہ ہے، جو ایمان اور عقیدہ ہے، فرماتے ہیں اس کی بنیاد آپ حقیقت میں رکھنے والے، کہ آپ کا ہی صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کی شہادت کی جو خبر ہے یہ حضور علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں دے دی تھی، بلکہ آئینہ قیامت میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت شریفہ سے 300 سال پہلے، حضور کی بعثت شریفہ سے 300 سال پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ملا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل آپ کو شہید کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شعر جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی بعثت شریفہ سے 300 سال پہلے
ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں تو بہت پہلے سے بیان کی جاتی تھی۔ آئیے اب ایک حدیث پاک میں آپ کو، رشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو وہ زمین آپ کو دکھا دوں جہاں آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے۔ پھر اس نے سرخ مٹی دکھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ ریت، اور ایک میں کنکریاں حاضر کی کربلا کی زمین کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو سونگا تو فرمایا کہ اس میں بے چینی اور بلا کی بو آ رہی ہے۔ پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ خون ہو جائے، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن تھا، کیسی وہ سختی کا دن ہوگا۔ اور امیر المومنین علی المرتضیٰ مشکل کشا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے تو آپ نے پوچھا اے لوگوں یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے بتایا امیر المومنین یہ کربلا ہے۔ یہاں تک کہ روئے زمین، یہاں تک کہ امیر المومنین رونا شروع ہو گئے کہ زمین جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا پایا، سبب پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی مجھے سونگائی تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور مجھے رونا آ گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزرے جہاں اب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ کا روزہ مبارک ہے۔ فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں میرے بیٹے کا خون مبارک گرے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نوجوان اس میدان میں شہید ہوں گے جس پر زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، اور جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اور اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں سے امام حسن و حسین سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔
کچھ احادیث طیبات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ایک بار امام حسن بڑے اور امام حسین چھوٹے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مبارک پر سوار ہوئے، کندھے مبارک پر سوار ہوئے۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا، صاحبزادے، امام حسن سے کہا، اے صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی، مل کر کہہ دو نا ذرا سبحان۔ آج تو خاموشی توڑ دو، آج تو حسنین کا ذکر ہو رہا۔ فرمایا شہزادے آپ کی سواری کیسی پیاری ہے۔ تو آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ سوار کیسا اچھا آیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے کہ امام حسن پشت مبارک سے لپٹ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو لمبا کر دیا کہ میں سر اٹھاؤں تو میرے بیٹے کہیں زمین پر نہ گر جائے، اتنی محبت۔ اور یہ ارشاد پاک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یاد رہے گا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یاد رکھو۔ جنت پنجتن پاک کی جاگیر ہے، جنت تو ملتی ہی ان کے صدقے میں ہے۔ ہائے ہائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے بیٹے امام حسن و حسین کو دوست رکھا تو وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور فرمایا جس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی ہے فرمایا وہ ہمارا دشمن۔ تو پتہ چلا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، پنج تن پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، یہ میرے بیٹے دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ واہ واہ واہ، حسین میرا خون مبارک ہے، حسین میرا خون مبارک ہے۔ اور فرمایا میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اور فرمایا اللہ دوست رکھے اسے جو میرے بیٹے حسین کو دوست رکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب امام حسین کا ذکر ہو، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہو، تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ عشق جو ہے وہ ابھرتا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے اس کے اندر جذبہ ایمان اور عشق ابھرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قوت ایمانی اور اس کے اندر جو عشق کا اور ایمان کا جو اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز رکھی ہے وہ گویا کہ اس کا جذبہ جو ہے ابھرتا ہے اور اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے،
ہر چیز بند کر دی جاتی، اور ادھر سے یزید بدبخت کی طرف سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کیسے کروں؟ ارے یزید تو فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بے نمازی ہے، وہ تو میرے نانا جان کے دین کو برباد کرنے والا ہے، میرے نانا جان کے دین کو خراب کرنے والا ہے، دین کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، میں ایسے فاسق اور فاجر کی شخص کی بیعت کیسے کر سکتا؟ لیکن ان یزیدی بدبختوں نے، لعنتیوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا جو اہل بیت اطہار کے افراد تھے ان کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر سجدے کی حالت میں کٹوا دیا، پر کسی ظالم فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیا، اس کو بلند رکھا ہے، اور آج یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور عبادت کے لیے، نماز جمعہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ آج اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہے، لہلہا رہا ہے۔ اور پتہ ہے یزید کیا چاہتا تھا؟ یہ جو یزید تھا بدبخت لعنتی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دین اسلام کی اصل صورت کو مسخ کر دوں، دین اسلام کی حرمت کو پامال کروں، اور جتنے بھی دین اسلام کے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں ان کو ختم کر دوں۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ میرے نانا جان کا دین کی پرچم جو ہے وہ بلند ہو، میرے نانا جان کا دین کا جو ہے وہ پرچم بلند ہو، اور لوگ میرے نانا جان کے دین پر عمل کریں، لوگ نماز پڑھیں، لوگ ذکر کریں، اور میرے نانا جان کے دین کے اوپر عمل کریں۔ لیکن یزید بدبخت جو تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارا سر تن سے جدا بھی ہو جائے، تمہارے کنبے کا کنبہ جو ہے لٹ جائے، مگر کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا مت، کبھی بھی ظلم کے آگے مت نہ جھکنا، کبھی بھی کسی سرکش کے آگے مت جھکنا۔ حق کے لیے تمہارا سر بھی کٹ جائے تو کٹوا دینا، پر کسی فاسق اور فاجر کے آگے مت جھکنا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، اس وقت ظالموں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی قربانی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی نہ پہلے ہے، قیامت تک ایسی قربانی پیش کوئی نہیں کر سکے گا جتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے۔ اور آج نام زندہ ہے تو میرے امام حسین کا، یزید پر تھوکتے ہیں لوگ، لعنت کرتے ہیں، لیکن نام زندہ ہے تو میرے امام حسین کا زندہ ہے۔ اس لیے خواجہ خواجگاہ نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے بادشاہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ دین ہے، سارے کا سارا دین ان کے صدقے میں ملا ہے، اور دین کی پناہ بھی وہ ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹوا دیا لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے رکھی۔
تو حضرات محترم، امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج یہ ہے، آج کے اس دور میں۔ اب دیکھو نا، ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ہمیں اس سے درس کیا ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کربلا کی زمین میں یہ تھا کہ اگر تلوار کی نوک کے نیچے بھی سر ہو پھر بھی نماز قضا نہ ہو، پھر بھی نماز قضا نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، نماز پڑھی۔ تو آج اگر ہم نمازوں کو قضا کرتے پھرے تو پھر ہم کاہے کے عاشق ہیں؟ پھر ہمارا دعویٰ عشق کاہے کا ہے؟ ہم دعوی عشق میں تو اس وقت سچے ہوں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مشن پر چلیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے آخر میں عرض کرنی ہے کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ تو اس دن جو ہے روزہ بھی رکھیں، بلکہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل روزہ ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، رات کے نوافل۔ اور فرمایا کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا۔ اور ایک حدیث پاک یہاں پر یہ بھی سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو یہودی جو تھے نا، یہودی وہ خالی 10 کا ہی روزہ رکھتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ ہمیں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی اسلامی زندگی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی نظر و نیاز کی جائے، فاتحہ کہی جائے، اور فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رہے گا سارا سال۔ کیوں محفوظ رہے گا؟ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام والا دن اتنا اہمیت والا دن ہے کہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے، اور اس دن فرمایا کہ عجمت کا سرما بھی استعمال کرے تو انشاءاللہ کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔